للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اس کا فرائض کی ادا کرنے مکتوبات نمبر 29۔ فرائض کی ادا کرنے اور سنن اور مستحبات کی رعایت کرنے کی ترغیب اور فرضوں کے مقابلے میں نفلوں کے ادا کرنے کی طرف توجہ نہ دینے کے بیان میں، اور عشاء کی نماز کو آدھی رات کے بعد ادا کرنے اور وضو کے مستعمل پانی کے پینے کو جائز سمجھنے اور مریدوں کو سجدہ کرنے کو جائز سمجھنے سے منع کرنے کے بیان میں۔ بہت ساری چیزیں ہیں اس میں۔ شیخ نظام تھانے سری رحمہ اللہ کی طرف صادر فرمائے۔ عاصمن اللہ سبحانہ و ایاکم عن التعصب والتعصف ونجانا و ایاکم من التلہف والتعصف بحرمت سید البشر المنفی عنہ زیغ البصر علیہ وعلا آلہ من الصلوات اتمها ومن التسلیمات اکملها۔ عجیب دعا لکھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالی ہم کو اور آپ کو تعصب یعنی ہٹ درمی ضد اور تعصف یعنی غلط راستے پر چلنے سے بچائے، اور تلاحف اور تعصف یعنی افسوس اور رنج و غم کرنے سے بچائے، بطفیل حضرت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ کجی بصر سے پاک، اور آپ پر اور آپ کی آل پر کامل ترین صلوات اور اکمل ترین تسلیمات۔ وہ اعمال جن سے حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہوتا ہے وہ فرائض ہیں یا نوافل۔ فرائض سے بھی قرب حاصل ہوتا ہے، نوافل سے بھی۔ فرضوں کے مقابلہ میں نفلوں کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ اگر آپس میں تقابل کیا جائے تو فرائض کے مقابلے میں نفل کی کوئی حیثیت نہیں۔ فرضوں میں سے کسی ایک فرض کا اس کے اپنے وقت میں ادا کرنا 1000 سال کے نوافل ادا کرنے سے بہتر ہے۔ 1000 نفل نہیں، 1000 سال بھی نوافل ادا کرتا رہے، ایک فرض صحیح طریقے سے ادا ہو جائے وہ بہتر ہے، اگرچہ وہ نوافل خلوص نیت کے ساتھ ادا کیے جائیں، خواہ وہ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور ذکر و فکر وغیرہ میں سے کوئی بھی نفل ہو، نفل ہے۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ فرائض کے ادا کرنے کے وقت سنتوں میں سے کسی سنت کی اور مستحبات میں سے کسی مستحب کی رعایت کرنے کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ نوافل کے ادا کرنے سے بہتر ہیں۔ منقول ہے کہ ایک روز امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز جماعت سے فارغ ہونے کے بعد مقتدیوں کی طرف دیکھا تو اپنے ساتھیوں میں سے ایک شخص یعنی حضرت سلیمان بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت موجود نہ پایا۔ دریافت فرمایا کہ فلاں شخص جماعت میں حاضر نہیں ہوا، تو حاضرین نے عرض کیا کہ وہ رات کا اکثر حصہ جاگتا رہتا ہے، گمان ہے کہ وہ اس وقت سو گیا ہوگا۔ یہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت نے ان کی والدہ سے پوچھا کہ آج سلیمان نہیں نظر ہے، تو انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ وہ ساری رات تہجد پڑھتے رہے، وہ صبح کو نیند آ گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ تمام رات سوتا رہتا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا تو زیادہ بہتر ہوتا، اس میں ثواب زیادہ تھا۔ یعنی اب دو چیزیں چھوٹ گئی، ایک وقت پر نماز نہیں ہوگی وہ قضا ہو گئی، دوسرا جماعت بھی چھوٹ گئی۔ فرض تو وہ ادا پڑھ لیں گے، قضا کر لیں گے، لیکن فرضوں کو اپنے وقت پر اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب ساری رات کی تہجد سے افضل ہے۔ بس کسی مستحب کی رعایت کرنا اور کسی مکروہ سے بچنا، خواہ وہ مکروہ تحریمی نہ ہو بلکہ مکروہ تنزیہی ہو،
ذکر و فکر اور توجہ اور مراقبہ سے بہتر ہے۔ ہاں اگر ان امور یعنی ذکر و فکر اور مراقبہ وغیرہ کو مستحبات کی رعایت اور مکروہات سے بچنے کے ساتھ جمع کر لے تو فقد فاز فوزا عظیما، پھر تو بڑی کامیابی۔ وَبِدُونِهِ خَرْطُ الْقَطَاعَت، ورنہ بے فائدہ رنج اٹھانا ہے۔ مثلا زکوٰۃ کے حساب میں اگر ایک دانگ 6 رتی وزن کا سکہ مراد، مقصد یہ معمولی رقم، تو زکوٰۃ کے حساب میں معمولی رقم صدقہ کرنا جس طرح سے کہ نفلی طور پر سونے کے بڑے بڑے پہاڑ صدقہ کرنے سے کئی درجہ بہتر ہے۔ یعنی زکوٰۃ دے دے، بے شک چند روپے ہی زکوٰۃ کے ہوں، فرض زکوٰۃ ادا کر دے۔ دوسرا زکوٰۃ نہیں دیتا اور خرچ کرتا ہے، نفلی صدقہ کرتا ہے، وہ پہاڑ بھی خرچ کر دے تو وہ زکوٰۃ کے برابر کے نہیں ہے۔ اسی طرح اس دان کے صدقہ کرنے میں کسی مستحب کی رعایت کرنا، پھر ایک جگہ زکوٰۃ دے رہا ہے، پھر زکوٰۃ دے وہاں جہاں مستحب کی رعایت کرتے، مثلا اس کا کسی قریبی محتاج کو دے دینا بھی اس نفلی صدقہ کرنے سے کئی گنا بہتر ہے۔ زکوٰۃ دے رہا ہے، پھر افضل یہ ہے کہ سب سے پہلے زکوٰۃ اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھو، جو غریب ہوں، مستحق زکوٰۃ ہوں، سب سے پہلے ان کو دو۔ اب اس کی رعایت اگر اس نے رکھ لی تو یہ بھی 1000 گنا نفلی صدقوں سے بہتر ہے۔ لہذا عشاء کی نماز کو رات کے دوسرے نصف حصے میں یعنی آدھی رات کے بعد ادا کرنا اور اس تاخیر کو قیام لیل یعنی نماز تہجد کی تاکید کا ذریعہ بنانا بہت ہی برا ہے۔ یعنی کچھ لوگ نماز عشاء جان کے لیٹ پڑھتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ نماز فرض زیادہ دیر سے پڑھیں گے تو ساتھ کچھ نہ کچھ سنتے نفل بھی پڑھے جائیں گے تو تہجد ادا ہو جائے گی، اصل حرص ہے تہجد ادا ہو جائے، تو اس کی وجہ سے فرض نماز کو لیٹ کیا۔ لیکن اب فرض نماز مستحب وقت سے لیٹ ہوگی کیونکہ آدھی رات کے بعد عشاء کا مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، عشاء کا مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، تو یہ برا طریقہ ہے۔ بے شک تہجد کا ثواب بہت بڑا ہے، لیکن ایک عشاء کی نماز کا ایک مستحب چھوڑ دینا یہ اس ثواب پر بھاری ہے، کیونکہ فقہائے احناف رحمہ اللہ تعالی عنہ کے نزدیک عشاء کی نماز کو اس وقت میں یعنی آدھی رات کے بعد ادا کرنا مکروہ ہے۔ بظاہر اس کراہت سے ان کی مراد کراہت تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک نماز عشاء کا آدھی رات تک ادا کرنا مباح ہے اور آدھی رات کے بعد ادا کرنا مکروہ کہا ہے، پس وہ مکروہ جو مباح کے بالمقابل ہو وہ مکروہ تحریمی ہے، اس لیے آدھی رات کے بعد ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور فقہائے شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک آدھی رات کے بعد عشاء کی نماز ادا کرنا جائز ہی نہیں، یعنی وہ کہتے ہیں نماز قضا ہو جاتی ہے، وقت ہی ختم ہو جاتا ہے عشاء آدھی رات تک، اس کے بعد اگر پڑھے گا تو وہ ادا نہیں ہو رہی، قضا ہوگی۔ لہذا قیام لیل یعنی نماز تہجد کے لیے اور اس وقت میں ذوق اور جمعیت حاصل ہونے کے لیے، یعنی بعض لوگوں کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت آدھی رات ہوتی ہے تو توجہ ایک قائم صحیح رہ جاتی ہے، تو صرف ذوق حاصل جمعیت حاصل کرنے کے لیے اس امر یعنی تاخیر نماز عشاء کا مرتکب ہونا نہایت برا ہے۔ اب یہ دیکھیں، انسان کسی شریعت کے حکم پر اگر عمل کو چھوڑتا ہے تو وہ شیطان اس کی دلیلیں سکھاتا ہے کہ یہ ہے اصل فائدہ اور یہ ہے اصل نقصان، تو وہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ فوائد آدمی کے ذہن میں ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ کسی شریعت کے مستحب کو، فرض کو، واجب کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، جو ایک دیندار آدمی ہے۔ لیکن حکم یہ ہے کہ شریعت کا حکم شریعت کا حکم ہے۔ اس مقصد کے لیے نماز وتر کی ادائیگی میں تاخیر کرنا بھی کافی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں اگر وہ مقصد حاصل کرنا نا تو اس کا طریقہ ایک اور ہے کہ نماز عشاء اپنے وقت پر پڑھ لو، وتر چھوڑ دو آدھی رات کے لیے، تو آدھی رات کو وتروں کو، اب وتروں کا حکم یہی ہے کہ وہ تاخیر سے اگر پڑھو گے تو اس میں ثواب زیادہ ہے، تو فرض اپنے وقت پر پڑھ لو جو ان کا مستحب وقت ہے پڑھنے کا، اس کے بعد وتروں کے لیے پھر آدھی رات کا وقت لے جاؤ، تو اب وتروں کے ساتھ
تہجد بھی حاصل ہو جائے گی، وطروں کے ساتھ جمعیت قلبی بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو جو تم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وطروں کے ساتھ وہ حاصل کر لو۔ تو وطروں کی تاخیر کرنا بھی کافی ہے، اور یہ تاخیر مستحب بھی ہے۔ وطروں کا اصل وقت یہی ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں پڑے جائے۔ وطر بھی افضل وقت میں ادا ہو جاتے ہیں، اور قیام اللیل یعنی نماز تہجد اور صبح کے وقت جاگنے کا مقصد بھی حاصل ہو جائے گا۔ لہذا اس عمل یعنی تاخیر نماز عشاء کو ترک کرنا چاہیے، اور گزشتہ دنوں کی نمازوں کو پھر سے ادا کرنا چاہیے۔ یہ شاید ان کے اندر یہ معمول تھا، چونکہ وقت کے شیخ تھے تو یہ شاید اس طرح سے کر رہے تھے، تو حضرت نے ان کو یہ لکھا ہے۔ اور بظاہر یہ حضرت سے بیعت نہیں ہے کہ یعنی دوسرے کسی سلسلے سے شیخ ہیں، تو اس لیے شروع میں کچھ الفاظ اس طرح کے لکھے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں تعصب سے بچائے، یعنی یہ توفیق دے کہ اگر اپنے ذوق کا کوئی آدمی مسئلہ بیان کر رہا ہو تو بھی مسئلہ قبول کر لے، اور اگر کوئی دوسرا آدمی جو میرے ذوق کا نہیں ہے، ہم مشرب نہیں ہے، شریعت کا مسئلہ بتا رہا اور صحیح بتا رہا ہو تو اس کو بھی قبول کر لینا چاہیے۔ سعادت مندی یہ ہوتی ہے کہ آدمی شریعت کے حکم کے آگے چونچرا نہ کرے۔ امام اعظم کوفی رحمہ اللہ تعالی نے وضو کے مستحبات میں سے کسی ایک مستحب کے ترک ہونے کی وجہ سے 40 سال کی نمازوں کو قضا فرمایا تھا۔ 40 سال کی نمازیں قضا کی کہ وضو کا کوئی ایک مستحب اس پر عمل نہیں ہوتا رہا، وضو کے فرائض پورے ہوتے رہے۔ بعد میں ذہن گیا، شاید خیال گیا ہوگا کہ یہ وضو کا مستحب تو میں کافی عرصے سے اس پر عمل نہیں کر رہا، تو میرا وضو گویا ناقص ہو گیا ہے، تو اس ناقص وضو سے تو میں تو بڑے عرصے سے نمازیں ادا کر رہا ہوں۔ تو حضرت نے پچھلی 40 سال کی نمازوں کو قضا فرمایا۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور نیز مستعمل پانی جس سے کہ حدث کو دور کیا ہو، مستعمل پانی وضو کا جو پانی اعضاء سے گرتا ہے تو وضو کیا جائے اسے، اور وضو اس نیت سے کیا جائے کہ میں بے وضو ہوں۔ بے وضو ہونا ایک ناپاکی ہے، حکمی ناپاکی ہے جو نظر نہیں آتی، تو جب آدمی وضو کر رہا ہے تو اس سے وہ ناپاکی دور ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں حدث دور ہو رہا ہے۔ اس وضو کے ذریعے سے آدمی پاک ہو رہا ہے، یعنی ناپاکی دور ہوتی تو پاک ہو رہا ہے۔ تو اگر پہلے سے آدمی با وضو ہے، پہلے سے اس کا وضو پورا موجود ہے، پھر وضو کر رہا ہے، تو اب اس کو کہتے ہیں وضو علی الوضو کر رہا ہے، یہ وضو کے ہوتے ہوئے پھر وضو کر رہا ہے۔ اب اس سے اس کی کوئی ناپاکی دور نہیں ہو رہی، اس وضو سے یہ حدث کو دور نہیں کر رہا۔ یہ ثواب ہے، اجر ہے کہ 10 نیکیاں ملتی ہیں پہلے وضو ہونے کے باوجود پھر آدمی نیا وضو کر لے۔ تو پہلا وضو جو حدث دور کرنے کے لیے وضو کیا جا رہا ہے، اس کا جو پانی ہے وہ مستعمل ہے۔ تو نیز مستعمل پانی جس سے کہ حدث کو دور کیا ہو، یا وہ مستعمل پانی جس کو قربت یعنی عبادت اور ثواب کی نیت سے وضو میں استعمال کیا ہو، یہ دوسری قسم وضو کی تھی، یعنی وضو پر وضو کر رہا ہے تو وہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے وضو کر رہا ہے، تو یہ حدث کو دور تو نہیں کر رہا، لیکن اس سے قربت حاصل ہو رہی ہے، یعنی اجر حاصل ہو رہا ہے، تو یہ بھی مستعمل پانی ہے۔ لوگوں کے لیے اس پانی کا پینا جائز نہ کریں، یعنی اس مستعمل پانی کو اگر کوئی پینا چاہے تو آپ اس کی لوگوں کو اجازت نہ دیں، اس کو جائز نہ کریں، کیونکہ وہ پانی امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک نجس مغلظہ ہے، یعنی ناپاک ہے، اور نجاست بھی غلیظہ ہے، یہ امام صاحب کا اپنا مذہب ہے۔ اور فقہاء نے اس پانی کے پینے سے منع فرمایا اور اس کے پینے کو مکروہ کہا ہے۔ فقہ حنفی کے اندر زیادہ راجح قول یہ ہے کہ وہ طاہر ہے، پاک ہے، جو ہے طہور نہیں ہے، یعنی آگے دوبارہ اس کو پاکی کے لیے استعمال کریں تو اس کے اندر یہ اب ختم ہو گئی ہے، دوبارہ پاک نہیں کرے گا، لیکن خود بھی ناپاک نہیں ہے۔ لیکن امام صاحب رحمہ اللہ کا اپنا قول یہ ہے کہ وہ نجس ہے۔ ہاں، وضو کے بچے ہوئے پانی کے پینے کو شفا کہا گیا۔ ہاں، جو برتن میں پانی بچ جائے، وضو کیا ہے اور لوٹے میں ابھی پانی بچ گیا ہے،
وہ وضو کا بچا ہوا پانی پینا وہ شفا ہے، جو مستعمل پانی ہے وہ ناپاک ہے، امام صاحب کے قول میں نجس ہے۔ تو وضو کے بچے ہوئے پانی کو پینے کو شفا کہا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص اعتقاد کے ساتھ طلب کرے تو اس کو وہ پانی یعنی وضو کا بچا ہوا پانی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کا محب چاہتا ہے کہ میں آپ کا مستعمل پانی پیوں تو اس کو مستعمل کے بجائے وضو کا بچا ہوا پانی دے دیں، یہ پی لو۔ اس فقیر کو اس دفعہ دہلی میں اس قسم کی آزمائش پیش آئی تھی، یعنی بعض دوستوں کو حال میں یعنی خواب میں دکھایا گیا کہ اس فقیر کے وضو کے مستعمل پانی کو پئیں ورنہ بڑی تکلیف لائق ہو جائے گی۔ کسی کو یہ خواب نظر آیا کہ حضرت کا وضو کا مستعمل پانی پیو گے تو بچو گے ورنہ آپ پر بڑا حادثہ آنے والا ہے۔ اب اس کی مجبوری بن گئی، یہ اس کا کشف تھا یا خواب تھا، تو وہ اصرار کرتا تھا کہ حضرت میں مصیبت میں پھنس جاؤں گا، مجھے وضو کا مستعمل پانی دیں، تو میرے لیے آزمائش ہو گئی۔ تو فقیر نے بہت زیادہ منع کیا مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ آخر کار فقہ کی کتابوں کی طرف رجوع کیا گیا کہ مسئلے کا کوئی حل نکالیں، تو نجات کی ایک صورت نکل آئی، ایک صورت جو ہے وہ نکل آئی کہ اگر ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونے کے بعد چوتھی مرتبہ دھویا جائے اور اس میں بھی قربت کی یعنی ثواب کی نیت نہ کی جائے تو چوتھی مرتبہ کا پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ ہر عضو کو 3 دفعہ دھونے تک تو ہو گیا وضو، اب اگر پہلے سے وضو نہیں تھا تو یہ وضو ہو گیا اور حدث کو دور کرنے والا وضو ہو گیا، اور اگر پہلے سے وضو موجود تھا پھر وضو کر رہا ہے تو یہ قربت حاصل کرنے والا ثواب حاصل کرنے والا وضو ہو گیا۔ تو ثواب کی نیت سے وضو کریں تو بھی مستعمل ہو جاتا ہے پانی، حدث کو دور کرنے کی نیت سے کریں تو بھی مستعمل ہو جاتا ہے۔ تو 3 دفعہ تک تو یہ ہو گیا وضو، لیکن جو چوتھی دفعہ دھویا اس میں وضو کی نیت کی ہی نہیں، اس لیے نہ وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے ہے نہ نجاست دور کرنے کے لیے، تو وہ مستعمل پھر نہیں بنا، اس مستعمل کے حکم میں نہیں آتا۔ تو وہ جو چوتھی دفعہ والا ہے اس کو جمع کر لیں۔ تو اس میں قربت یعنی ثواب کی نیت نہ کی جائے تو چوتھی مرتبہ کا پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ یہ ہیلا تجویز کر کے عبادت اور ثواب کی نیت کے بغیر چوتھی مرتبہ کے دھونے کا مستعمل پانی ان حضرات کو پینے کے لیے دیں۔ یہ ایک صورت ہے، اگر ضروری ہی اصرار ہو آپ پر تو اس پر عمل کریں کہ یہ ہیں ہمارے حضرات۔ ہمارے حضرت دام برکاتہم العالیہ نے کئی دفعہ فرمایا کہ اس فقیر کو اللہ پاک نے ایک نعمت دی ہے، حضرت فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ شریعت کا حکم اس پر عمل کرنے کے لیے اس فقیر کی طبیعت انکار نہیں کرتی، یعنی دلیل نہیں مانگتی، حجت نہیں کرتی، آگے سے بحث نہیں کرتی۔ بہت بڑی بات کہ جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ حکم شریعت کا ہے تو پھر آگے سے طبیعت میں ضد نہیں آتی، دلائل نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ اور سارے تصوف سے مقصود بھی یہی ہے، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ نفس اطمینان یعنی بس اس کو شریعت کا حکم ملے اور فوراً وہ مجھ پر مطمئن ہو جائے، ٹھیک ہے جی، یہ نفس مطمئنہ ہے، اس میں پھر آگے بحث نہ کرے۔ یہ جو ہمارے ہاں یہ تصویر کا مسئلہ چل پڑا تو اس کی بھی حقیقت یہی ہے، یعنی اس وقت جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو تصویر تو وہ حرام قطعی ہے، یعنی جو اس پر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ تصویر حرام ہے، اور اس پر بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک میدان محشر میں جب سارے لوگ جمع ہوں گے تو ایک گردن نکلے گی دوزخ سے، بہت لمبی گردن ہوگی، جہاں تک لوگ کھڑے ہیں وہ سب تک اس کا رینج ہوگا، پورے مجمع سے چھانٹ کے تصویر بنانے والوں کو اٹھا کے جیسے کرین ہوتی ہے وہ دوزخ میں ڈالتی جائے گی۔ اور ایک روایت میں یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بلائیں گے، جو تصویر بنانے والے تھے ان کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ تم نے تصویر بنائی ہے، میری مشابہت اختیار کی ہے، میں بھی بندے بناتا تھا، تم نے بھی بندے بنائے، تو مشابہت اتنی تو کر لی کہ تم نے وجود بنا لی، اب اس کے اندر روح پھونکو گے، مشابہت پوری کرو میری، روح پھونکو، اس کو زندہ کرو، پھر جنت میں جاؤ گے، ورنہ نہیں۔ کون روح پھونک سکے گا؟
تو اس لیے تصویر حرام قطعی ہے. تو تصویر جب پرنٹ ہو گئی دیوار پر، کاغذ پر، لکڑ پر، کسی بھی چیز پر پرنٹ ہو گئی تو وہ تصویر ہو گئی، اس کے تصویر ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. لیکن جب تک سکرین پر ہے، ٹی وی کی سکرین، موبائل کی سکرین، تو تصویر ہے یا نہیں ہے، اس میں علماء کی دونوں رائے چل رہی ہیں. اس کے تصویر ہونے یا نہ ہونے میں، جیسے ہم شیشہ کے سامنے جاتے ہیں تو ہماری تصویر آ جاتی ہے، وہ عکس ہے، وہ تصویر نہیں ہے. شیشے سے ہٹے وہ ختم ہو گئی. تو بعض علماء کی رائے ہے کہ جب تک وہ سکرین پر ہے تو وہ عکس ہے، عکس ہے، شیشے کی طرح جیسے شیشہ ہوتا. اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، وہ شیشے میں جو ہم دیکھتے ہیں وہ ایک دفعہ تو آ گئی لیکن سیو نہیں ہوتی، ہم ہٹے ہٹ گئی. اور یہ جو موبائل وغیرہ میں یہ سیو ہو جاتی ہے، اس کو مہینے بعد بھی نکال لو پھر ظاہر آ جاتی ہے، تو سیو ہو جاتی ہے. اس کا معنی ہے کہ وہ شیشے کی طرح نہیں ہے، تو اس کا اس سے فرق ہے. تو کچھ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ تصویر ہے. تو اگر تصویر ہے تو پھر معاملہ بڑا خطرناک ہے، پھر وہ وعیدیں آتی ہیں. تصویر نہیں ہے تو پھر بچت ہو جائے گی. تو اب احتیاط کا پہلو یہ ہے، ہمارے لیے احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر تصویر ہوئی تو پھر معاملہ بہت خطرناک ہے، پھر اس میں ہماری بچت نہیں ہے. کہ اگر ہمیں اللہ پاک کی طرف سے یہی آرڈر مل گیا بھی اب اس کو روح پھونک کے زندہ کرو پھر جنت میں جاؤ گے، تو ہماری تو خدمت دین ساری چلے گی. تو اس لیے اس یعنی ہمارے ذمے دین کی تبلیغ ہے، لیکن سب کو منوانا نہیں ہے، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو یہ رواج چل پڑا ہے یعنی تصویر بنانے کا، ویڈیو بنانے کا، اور پھر خاص طور پر موبائل کے ذریعے یعنی شر زیادہ پھیل رہا ہے. بہت سارے لوگ اس موبائل کو سن کر گمراہی کا اثر زیادہ لیتے ہیں. کسی غلط آدمی کے بیانات سن کر نا عقائد میں تشکیک اور عقائد شکوک و شبہات اور غلط نظریات وہ جلدی بیٹھ جاتے ہیں. صحیح آدمی کا بیان سن کے اس کے عقائد کی تصحیح کر لیں، اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں، اس کا مثبت اثر کم پڑتا ہے. یہ تجربہ ہے. یعنی ایسے بہت سارے نوجوان دیکھیں کہ ماشاءاللہ بہت صحیح العقیدہ، صحیح العمل، صحیح خاندانوں کے ہیں، غلط لوگوں کے بیان سن کے نا ان کے ذہن مشکوک ہوئے ہیں. کبھی کسی کا سنتے ہیں، کبھی کسی کا سنتے ہیں، اور طرح طرح کے شکوک و شبہات صحابہ کرام کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں، صحیح عقائد کے متعلق یہ بہت جلدی اثر لیتے ہیں. اور دیکھتے ہیں بھی یار فلانا آدمی فلاں مذہب کا سننے تو صحیح کہتا کیا ہے. اب ظاہر ہے اس کے سامنے بھی کچھ نہ کچھ حجتیں دلیلیں تو ہوتی ہیں، وہ دیتے ہیں، وہ سنتے ہیں، تو پھر وہ ذہن میں اور کچھ ہو یا نہ شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن صحیح آدمی کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. تو ہمارے ذمے اللہ نے منوانا نہیں رکھا، پہنچانا رکھا ہے. تو سادے طریقے سے ریکارڈ ہو جائے، پہنچ جائے، بس ہماری ذمہ داری پوری ہے. آگے کو مانے اس کی قسمت، نہ مانے. تو ہمارے اکابر کی تعلیم یہ ہے کہ حضرات نے شریعت کی پابندی سے کوئی قدم باہر نہیں نکالا. اس لیے ہمارے حضرت دام برکاتہم کی اس پر یعنی فتویٰ جو بھی ہو، لیکن احتیاط مقدم ہے کہ جب دونوں طرح کی رائے سامنے آ گئی ہیں اور معاملہ بہت خطرناک ہے، بہت حساس ہے، خدا نخواستہ اگر وہ ان کی رائے صحیح ہوئی، علماء کی یہ تصویر ہے، تو پھر وہاں بچت نہیں ہے. یہ تو دو مسئلے اب تک حضرت نے ان کو متنبہ فرمایا، ایک عشاء کی نماز کی تاخیر کرنے کا اور دوسرا وضو کا مستعمل پانے. تیسرا مسئلہ، اور نیز معتبر آدمیوں نے بیان کیا ہے کہ آپ کے بعض خلفاء کو ان کے مرید سجدہ کرتے ہیں تعظیم کے لیے، یعنی آپ کو نہیں، آپ کے بعض خلفاء کو. آگے یہ صاحب سلسلہ ہیں، یہ ان کے آگے وہ. اور زمین بوسی پر بھی کفایت نہیں کرتے. ایک ہے کہ زمین بوسی، قبر بوسی، کہ بعض لوگ قبر کو چومتے ہیں. چومنا ہونٹوں سے ہوتا ہے اور سجدہ جو ہے وہ ماتھا لگانے سے ہوتا ہے. تو سجدہ میں اور چیز ہے. اب کئی لوگ ہمارے حضرت برکاتہم کو ملتے ہیں، ہاتھ سلام لیتے ہیں، پھر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، منہ پر رکھ دیتے ہیں، اور منہ میں پہلے آنکھیں رکھتے ہیں، پھر ماتھا لگا دیتے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں بھی چومنا جائز ہے. یہ جب ماتھا رکھتے ہو تو یہ سجدہ بن جاتا. ماتھا نہ لگاؤ. اگر شیخ سے محبت ہے زیادہ سے زیادہ اس کے ہاتھ کو چوم لو، تو چومنے میں کوئی شریعت میں مسئلہ نہیں ہے.
تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قبر کو چومتے ہیں، بھی چومتا تو ہونٹوں سے جاتا ہے اور آپ نے تو ماتھا لگایا ہوا ہے، تو یا زندہ شیخ کے سامنے بیٹھے ہیں تو زمین بوسی کر رہے ہیں، تو وہ بوسا تو ہونٹوں سے ہوتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ صرف زمین بوسی پر بھی اکتفا نہیں کرتے، ماتھا لگاتے ہیں ان کے سامنے جا کر، تو ماتھا جب لگایا تو وہ سجدہ بن گیا تعظیم کا۔ اور زمین بوسی پر بھی کفایت نہیں کرتے، اس فعل کو برائی، اس فعل کی برائی آفتاب سے بھی زیادہ واضح ہے، یہ تو قطعی حرام ہے، ہماری شریعت میں منع کر دیا گیا ہے کہ ہماری شریعت میں اب سجدے کی، غیر اللہ کو سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ ان کو منع کریں اور منع کرنے میں تاکید سے کام لیں۔ اس قسم کے افعال سے پرہیز کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، خاص طور پر جو شخص لوگوں کا پیشوا اور مقتدا بنا ہوا ہو، اس کو اس قسم کے افعال سے پرہیز کرنا اشد ضروری ہے، کیونکہ اس کے پیروکار اس کے اعمال کی پیروی کریں گے اور مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے، پھر یہ گناہ جو ہے وہ آگے پھیلے گا۔ عبادت کے لیے سجدہ ہو تو وہ شرک ہے، اس نیت سے ہو کہ عبادت ہو رہی ہے۔ اگر تعظیم کے لیے سجدہ ہو تو پچھلی شریعتوں میں گنجائش رہی ہے، لیکن ہماری شریعت میں وہ بھی منع کر دیا گیا، تو حرام ہے، قطعی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے بھی صحابہ کرام کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی، کہ سجدہ صرف اللہ کو ہے۔ اور نیز اس جماعت کے علوم احوال کے علوم ہیں، یعنی ہمارے جو صوفیاء کے علوم ہوتے ہیں وہ احوال ہوتے ہیں، اصل اپنی حالت ہوتی ہے جس کو وہ خود بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور احوال اعمال کے نتیجے اور ثمرات ہیں۔ اور حالت کیا ظاہر ہوگی میرے اوپر؟ جیسے میرے اعمال ہوں گے، اعمال اچھے ہوں گے تو حالات بھی اچھے کھلیں گے، حالات اچھے کھلیں گے تو علوم بھی اچھے ظاہر ہوں گے۔ اور احوال کے علوم سے اسی شخص کو وراثت ملتی ہے جس نے اپنے اعمال کو درست کیا ہو، احوال اچھے وہی مل پائے گا جس کے اعمال درست ہو اور ان کا حق ادا کرنے پر قائم رہا ہو۔ اور اعمال کی درستی اس وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ اعمال کو پہچانے اور ہر عمل کی کیفیت کو جانے۔ شریعت کا علم ضروری ہے، اس لیے علم کو حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا۔ اور وہ احکام شرعیہ یعنی نماز، روزہ اور باقی فرائض، معاملات، نکاح، طلاق، خرید و فروخت اور ہر اس چیز کا علم ہے جس کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر واجب کیا ہے کہ اس پر عمل واجب ہے، تو جس پر عمل واجب ہے اس کا پہلے سیکھنا بھی واجب ہے، فرض ہے کہ پہلے اس کو سیکھے گا تو اس پر عمل کر سکے گا۔ اور اس کو اس کی طرف دعوت دی اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ علوم کسب یعنی اپنی محنت سے حاصل ہوتے ہیں، ان کے سیکھنے سے کسی شخص کو بھی چارہ نہیں ہے، سیکھے پھر عمل کرے۔ اور علم دو مجاہدوں کے درمیان ہے، علم دو مجاہدوں کے درمیان ہے۔ ایک مجاہدہ علم کے حاصل ہونے سے پہلے اس کی طلب میں ہوتا ہے، یعنی سیکھ رہا ہے تو یہ مجاہدہ ہے، محنت کر رہا ہے۔ اور دوسرا مجاہدہ علم حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کرنے میں ہوتا ہے، پہلے سیکھے یہ بھی مشقت، پھر اب اس پر عمل کرے یہ بھی مشقت۔ تو علم دو مجاہدوں کے درمیان میں، سیکھنے کا مجاہدہ الگ، اس پر عمل کرنے کا مجاہدہ الگ۔ بس جس طرح آپ کی مبارک مجلس میں تصوف کی کتابوں میں سے کچھ بیان ہوتا رہتا ہے، اسی طرح فقہ کی کتابوں میں سے بھی کچھ بیان ہوتا رہنا چاہیے۔ یہ ہمارے حضرت دام برکاتہم نے کئی دفعہ فرمایا کہ ہمارے حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی اپنے سلسلے کے مشائخ کو تاکید یہ ہے کہ اپنے مریدوں کے سامنے جو بیان کرو وہ علماء کی طرز کا کرو، صوفیاء کی طرز کا نہ کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی فقہ کے علوم اور شریعت کے مسائل، اس سے ان کو آگاہ کرو، یہ ضروری ہیں، یہ اصل ہے۔ اور باطنی احوال وہ ہر کسی کے نہیں ہوتے اور وہ کسبی نہیں ہیں، وہ اللہ جس کو جتنے چاہے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، وہ غیر اختیاری ہیں۔ تو اب وہ جب میں اس کو بیان کروں، کوئی بیان کرے، وہ جس کے ہوں گے وہ تو سمجھ رہا ہوگا کہ ٹھیک ہو رہا ہے، جس کے نہیں ہوں گے وہ بیچارہ کیا سمجھے گا ان کو، اور وہ عجیب انکار کرے گا ان کا کہ یہ تو کوئی نئی باتیں ہو رہی۔ تو فقہ کی کتابوں میں سے کچھ بیان ہوتا رہنا چاہیے۔ اور فقہ کی کتابیں فارسی میں بہت ہیں، مثلا مجموعہ خانی، عمدۃ الاسلام، کنز فارسی،
بلکہ اگر تصوف کی کتابوں میں سے بیان نہ بھی کیا جائے تو کچھ مذائقہ نہیں ہے، تصوف کے لیے ضروری نہیں، کیونکہ وہ احوال سے تعلق رکھتی ہیں، تو احوال ہر بندے کے اپنے اپنے ہیں۔ تو ایک آدمی اپنا احوال بیان کر رہا ہے، دوسرے کو احوال نہیں کھلا تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہو رہا۔ اب میرے بیان کرنے سے دوسرے پر تو نہیں کھل جائے گا، اور جب کھلے گا وہ تو بیان کی ضرورت نہیں ہوگی اس کو، وہ تو ایک اختیاری چیز ہے۔ جس پر احوال کھلا ہوا ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، اور جس پر احوال نہیں کھلے ہوئے ان کو بتانے سے فائدہ کوئی نہیں ہے، یہ ایسی چیز ہے۔ اور بیان کرنے میں نہیں آتی، یعنی جو احوال ہیں وہ بیان کرنے میں نہیں آتی۔ اور فقہ کی کتابوں میں سے بیان نہ ہونے میں نقصان کا احتمال، اور زیادہ لمبی گفتگو کیا کی جائے۔ القلیل یدل علی الکثیر، تھوڑی بات کثیر بات پر دلالت کرتی۔ آگے شعر لکھا ہے جس کا ترجمہ ہے، بہت تھوڑی کہی ہے ڈرتے ڈرتے داستان غم، کہیں آزردہ ہو جائے نہ دل تیرا میرے ہمدم۔ رزقنا اللہ سبحانہ و ایاکم کمال اتباع حبیبہ علیہ وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات۔ حق تعالی ہم کو اور آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری مطابقت نصیب فرمائے۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔